کچھ چیزیں جس وقت ایک رسم کے طور پر جاری ہو جائیں، مشہور ہو جائیں عوام کے اندر، خواص کے اندر، لیکن اس چیز کا کوئی ثبوت ہمارے دین میں نہ ملتا ہو، ایسے موقعوں کے اوپر اصلاح کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور دلیل یہی بناتے ہیں یار اتنی چیز مشہور ہے، یہ کیسے مشہور ہو گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو ہمارے یہاں عموماً قرآن پاک کے جو چھاپے ہیں اس کے اندر بھی اللہ کے 99 ناموں کو ذکر کر دیا جاتا ہے، اور بہت سے وظائف بھی بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے حوالے سے کہ فلاں نام کو اگر پڑھا جائے گا اتنا ثواب یا اتنا جو ہے وہ آپ کو فوائد ہوں گے دنیا کے۔ یہ معاملہ بھی ایسا ہے اللہ کے 99 ناموں کے حوالے سے کہ یہ ایک روایت تھی ترمذی کی جس کا حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احصاء کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مستحق کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد وہ 99 ناموں کا ذکر ہے جو ہمارے یہاں عموماً پڑھے بھی جاتے ہیں اور بڑی خوبصورت آواز سے قرآن پاک میں بھی لکھے گئے ہیں، ہر کتابوں میں ملتے ہیں، وظائف کی بھی یہ پورے 99 نام مذکور ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ چونکہ فن حدیث جو ہے یہ ایسا فن نہیں ہوتا کہ جس کے اندر ہم بغیر ایکسپرٹیز کے خود آئیں، خود مطالعہ کریں، خود اس کے نتائج نکالیں، یہی وجہ ہوئی کہ لوگوں کے اندر باتیں مشہور ہونا شروع ہو گئی، پھیلنے لگ گئی، بہت زیادہ پھیل گئی۔ جب ایک رسم کی صورت بن گئی کہ عوام اور خواص اس کے اندر ملوث ہو گئے تو اب لوگوں کو سمجھانا قدرے مشکل ہوتا ہے، بلکہ سمجھانے والا اس کو ایک انگلی اٹھ جاتی ہے کہ یار یہ کوئی نئی بات لے کر آ گیا، حالانکہ نئی بات یہ نہیں لے کر آیا، یہ پرانی بات اور ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ ترمذی کی روایت کے اندر جو 99 نام مذکور ہیں، یاد رکھیے گا محدثین محققین جتنے بھی گزرے ہیں تمام کا اتفاق ہے، تمام حفاظ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ 99 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنی بات ثابت ہے جس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ جس نے اللہ کے ناموں کا احصاء کیا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ بس ناموں کا احصاء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں قرآن میں مذکور ہیں اس میں غور و فکر کر کے تلاش کر کے ان اسماء کو اکٹھا کیا جائے، پھر اس اسماء کے اندر جو وصف ذکر ہوئے ہیں اپنے اخلاق کو ان کے ساتھ متخلق کیا جائے، جیسے اللہ رحیم ہے اپنے اندر رحم کا مادہ پیدا کیا جائے، ٹھیک ہے، وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، آپ جو ہے اپنے اندر عدل کی صفت لے کر کے آئیں، یہ میں مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ تو جس نے اللہ کے ناموں کا تتبع کیا پھر اپنے اخلاق اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، بڑی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ لیکن وہ نام کون سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذکر نہیں فرمائے ہیں، بلکہ ایک مسلمان کی تتبع کے اوپر اس کو چھوڑا ہے کہ وہ قرآن کثرت سے پڑھے اور ان ناموں کو ڈھونڈے، ان کا احصاء کرے تاکہ کثرت کے ساتھ وہ قرآن کی طرف متوجہ ہو۔ جب راویوں نے اس حدیث کو روایت کیا تو یہ جو روایت ترمذی کی ہے اس میں ایک راوی ملے گا آپ کو ولید بن مسلم، آپ اس کے بارے میں دیکھیں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یا کسی بھی محدث کو پڑھ لیجیے گا کیونکہ متفق علیہ یہ بات ہے۔ تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ ولید بن مسلم نے خود یہ کوشش کی اور ان کے چند دوست تھے انہوں نے کوشش کی اور بہت سی جگہوں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ان کو سمجھ میں آئے انہوں نے کلیکٹ کر کے لکھا، لیکن جب یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی تو وہ اسی طرح حدیث بن کر کے آ گئی کہ جس نے 99 اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کا احصاء کیا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کے بعد وہ پورے 99 نام لکھ دیے۔ یہ 99 نام جو ترمذی کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمائے، یہ ایک راوی کی تابعی تھے ولید بن مسلم، ان کی ایک کاوش تھی اور کوشش تھی، اللہ ان کو اس پر اجر دے۔ بعد میں جب محققین علماء کرام آئے ہیں جیسے شیخ ابن تیمیہ صاحب، ابن القیم صاحب، ابن حجر عسقلانی صاحب، محمد بن صالح عثیمین صاحب، ان سب نے محققین نے ذکر کیا یہ جو ولید کی کوشش تھی 99 نام اللہ تعالیٰ کے جو ڈھونڈے انہوں نے قرآن پاک سے، اس کے اندر بہت سی خطائیں بھی کر گئے۔ مطلب خطا اس معنی کے اندر کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہے جس کو علم کی حیثیت ہے، بعضوں کو علم کی حیثیت نہیں ہوتی، وہ صفات ہیں۔ تو یہاں ولید بن مسلم نے بہت سے ایسے اسماء جو بطور علم ہیں وہ ٹھیک بھی نکالے، ان کا تتبع ٹھیک کیا، نتائج ٹھیک نکالے، لیکن بہت سی صفات ہیں جس کو بطور علم کے وہ ذکر کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ولید بن مسلم کی اس کاوش کو قبول کرے اور اجر دے۔ لیکن یہ 99 نام اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے، یہ چیز ایک پھر عیب دار ہو جائے گی، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کوئی ذکر فرمایا نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں کبھی کبھی کہ وہ چیزیں جو رسم بن جاتی ہیں نا پھیل جاتی ہیں، اور کبھی بھی جو محقق علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، قابل علماء ہیں، وہ نہیں اس چیز کی تائید کر رہے ہوتے کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ شاید علماء سے ایک سیکھنے کو بھی عیب سمجھتے ہیں، خود ہی پڑھ لیں گے، خود ہی شاید دیکھ لیں گے، یا رسموں سے سیکھنا زیادہ ہم پسند کرتے ہیں، جو ہماری رسمیں چلتی آ رہی ہیں، بڑی بزرگوں سے چلتی آ رہی ہے، پاکستان انڈیا میں چلتی آ رہی ہیں، بس اسی کو کنٹینیو کرتے چلے جاؤ۔ رسموں سے دین نہیں سیکھا جاتا، دین سیکھا جاتا ہے دین کے مرجع سے۔ دین کا مرجع اللہ کی کتاب ہے، اول حیثیت اصولی حیثیت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین ہے، جو قرآن پاک کی تبیین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام اقوال، وہ تمام افعال جس کو امت نے محفوظ رکھا، اپنی طرف سے یا رسموں کی بنیاد پر کبھی بھی دین کو نہیں سمجھا جاتا۔ اور یہ چیز کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے کہ انسان کے سامنے جب بہت بڑا ایک عمل آ رہا ہو کہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اس میں سے نکالنا، لیکن جو نکلے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، اس کی حفاظت بھی کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔